السلام علیکم۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو نفس کو پہچاننا ہے، نفس کیا ہے یا روح کیا ہے، اور ہم اپنے نفس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور جو ہمارے اندر روح ہے ہم اس تک کیسے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ جتنے آپ میرے آئیڈیوز ہیں، میسج ہیں، ان کو آپ سنتے تو اس کا تو جواب ویسے ہی آپ کو مل جاتا، لیکن اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ نفس بیسکلی جان کو ہے۔ آپ اپنے آپ پر غور کیجیے، آپ کیا ہیں؟ آپ ایک روح ہیں اور ایک مٹی کا جسم ہے۔ اب یہاں پر جب میں مٹی کا جسم کہتا ہوں تو لوگ کچھ کہتے ہیں جی وہ نہیں جی مٹی کا جسم تو نہیں ہے، وہ یہ تو آگ ہوا پانی مٹی ہے۔ وہ بیسکلی وہ چاروں چیزوں کا مجموعہ بن کر بھی ایک ہی چیز بنتی ہے، مٹی کا پتلا۔ آپ میں سے یہ ساری چیزیں پڑی بھی رہیں، صرف آپ میں سے ایک چیز نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، جب سارا مٹی کا پتلا یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے۔ تو اب اس کو دوبارہ سمجھیے، سورۃ سواد آیت نمبر 71، 72، 73 میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب میں آدم کو ٹھیک بنا چکوں، اب یہ مٹی کا جو پتلا تھا، مٹی کا جو انسان تھا، وہ تیار تھا، لیکن کیا اب اس میں حرکت کوئی آئی ہے؟ کوئی حرکت نہیں آئی۔ آگے اللہ پاک کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح سے، اب ڈال دوں اس میں اپنی روح۔ تو روح بھی کہیں اور ہے، جسے اللہ پاک نے روحی کہا ہے، تو وہاں سے کچھ چیز آ رہی ہے۔ جب وہاں سے ابھی تک مٹی کے جسم میں نہیں آئی، تو ابھی اس روح جو آ رہی ہے اس کو بھی نہیں ابھی تک کوئی شعور کسی قسم کا آ رہا ہے اس کے اندر کہ میں نے جا کر ظہیر بننا ہے، میں نے جا کے کرم بننا ہے، میں نے اسلم بننا ہے۔ ابھی کوئی ایکٹ ہو رہا ہے، اور جو کہ مٹی کا جو پتلا آگے پڑا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ میں جان میرے اندر آ رہی ہے، کوئی ابھی نہیں آئی۔ تو جب وہ روح عین جسم کے اندر آ گئی، اب مٹی کے پتلے کے اندر شعور پیدا ہوگا، اس کو پتہ چلا کہ میں اسلم ہوں، میں اکرم ہوں، میں ظہیر ہوں، کوئی بھی نام دے دے، آپ اپنا نام سوچ لیں۔ اب یہ بن گیا نفس۔ اب کیونکہ مٹی جو گارا تھا وہ گندا گارا ہے، تو اس کا جو شعور ہے وہ غالب ہے آپ کے روشنی کے جسم کے اوپر۔ اگر روشنی کے جسم کا شعور غالب آ جائے تو پھر ہم سے یہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن جو ترتیب نزولی ہے اس میں پہلے مین روح تھی، پھر روح ہے، روح نے آگے اس مٹی کے جسم میں آئی ہے، یہ ہے ترتیب نزولی۔ سعودی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مٹی کے جسم سے اوپر کی طرف حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، روشنی کے جسم کی طرف، روح کی طرف حرکت شروع کرتے ہیں۔ اب جب حرکت شروع ہوتی ہے تو ہمارے اندر شعور بڑھتا ہے، شعور میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھی، جیسے میں نے آگے کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، جب کبھی آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، بنٹے کھیلتے تھے، جس سے پنجابی میں کہتے ہیں گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جناب آپ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، اور جو آپ کو کہتا تھا یہ نہ کھیلو، آپ کو وہ بڑا برا لگتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کا شعور بڑھ گیا ہے، ابھی آپ کا دل کرتا ہے وہ بنٹے کھیلنے کو، مٹیوں میں ہاتھ ڈالنے کو، جو بچپن میں آپ کرتے تھے، الٹ پلٹ لکیریں مارتے تھے آپ۔ ابھی کبھی کسی بچے کو کھیلتا ہو دیکھیں، آپ کو عجیب سا لگے گا، آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، بچہ ہے کیوں، بچہ، اس کا شعور تھوڑا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے جیسے یہ شعور ہمارا بڑھتا جاتا ہے اوپر کی طرف، تو نفس جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، یعنی جو ہماری اپنی سوچ ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم کبھی بچپن میں چھوڑ چکے ہیں، ایسے جب یہ کانشیس لیول بڑھتا ہے، شعور بڑھتا ہے، تو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ چغلیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا شعور بڑھتا ہے، ہمیں پتہ لگنا، سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، نور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں تمام بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے نام کچھ رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو پہچاننا ہے وہ ذرا غور کیجیے۔ یہی میرا پہلا سوال تھا جو میں نے اپنے دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب سے کیا تھا۔ آپ جناب جب بھی کوئی انسان آتا ہے اس سے کہتے ہیں بھائی انسان اپنی پہچان کے لیے آیا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ شروع سے سنتے رہے تمام باتیں، اور اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آنکھیں اپنے دادا حضور کے سامنے کھولی ہیں، اور یہی الفاظ سنتے تھے، کیونکہ دادا حضور جب بھی کوئی بندہ آتا تھا قرآن پاک کھول کر اس کو تعلیم دیتے تھے، اور اپنے دور میں انہوں نے پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ان کو یاد تھا، پڑھا ہوا تھا سارے کا سارا۔ ماشاءاللہ دیکھ لیں، یہ اس لیے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔
تو میں نے جب ان سے سوال کیا کہ جناب یہ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے، آپ جناب نے کہا بھائی یہ تمہاری مٹی کے جسم کے ہاتھ، تمہاری روح کے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہ تمہارے مٹی کے جسم کی زبان ہے، تمہاری روح کی زبان کہاں ہے؟ یہ تمہاری آنکھیں ہیں، تمہاری روح کی آنکھیں کہاں ہیں؟ یہ تمہارے کان ہیں مٹی کے جسم کے، تو تمہارے روح کے کان کہاں ہیں؟ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میں لفظ مٹی کا جسم استعمال کرتا ہوں۔ ابھی آپ کچھ لوگ کہہ بھی سکتے ہیں اور آپ سے بھی شاید کبھی کہیں کہ نہیں جی وہ آگا ہوا پانی کا تو آپ نے نام ہی لیا۔ تو اگر بندہ ایسے کہنا شروع کر دے کہ یہ جو میرے آگا ہوا پانی مٹی سے بنے ہوئے کان ہیں، تو کیا یار یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ بس ضد سے ہوتے ہیں، لیکن مٹی کا جسم ہی مراد ہے۔ تو خیر مٹی کے جسم کے کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، ٹانگوں کا، پیٹ کا آپ کو پتہ ہے۔ جو روح کے آپ کی ہاتھ ہیں، روح کی جو آنکھیں ہیں، روح کے جو کان ہیں، کیا آپ کو ان کا پتہ ہے؟ یہاں میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میں نے کوئی پیج نہیں لکھے ہوتے، کوئی کاغذ نہیں پکڑے ہوتے، میں یہ ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں ماسٹر ہوں۔ ایک دن میں یوٹیوب پہ کچھ دیکھ رہا تھا، وہ عالم جبروت سمجھا رہے تھے کاغذ کے لکھ کر۔ اب بتائیے کاغذ پر لکھ کر آپ عالم جبروت کیا سمجھائیں گے کسی کو؟ یہ کیسا علم ہے جو کاغذوں پر لکھ کر آپ دینا شروع کرتے ہیں؟ خیر چھوڑے اس موضوع کو۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری روح کے ہاتھ کہاں ہیں، تو میں یہاں پر خاموش ہو گیا۔ میں نے پہلی دفعہ مجھے لگا کہ یہ روح کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ جناب نے سورۃ اعراف آیت نمبر 172 نکلوا کر اس کا ترجمہ پڑھوایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آگے لکھا قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں۔ آپ جناب نے فرمایا کہ یہ 40 سال پہلے یہ تیرے مٹی کے جسم کے کان نہیں ہیں جن سے تو سنتا ہے، اور 40 سال پہلے یہ تیری زبان مٹی کی جو ہے یہ بھی نہیں ہے جن سے آپ بولتے ہو۔ تو مجھے بتاؤ پھر یہ اللہ پاک کی آواز سنی کس نے ہے؟ اور اللہ پاک سے بولے آپ کس طرح ہو؟ اگر روح کے کان اور زبان نہیں ہے تو پھر تم سن کیسے سکتے ہو، تم بول کیسے سکتے ہو؟ تو یہاں میں خاموش ہو گیا۔ تو آپ جناب نے کہا کہ یہی اصل بات ہے۔ اپنی پہچان سے مراد یہ ہے کہ اپنے اندر گردش کرتی ہوئی، اپنے اندر جو حرکت کر رہی ہے آپ کی روح، جو آپ کو روز سوتے ہوئے چھوڑ کر جاتی ہے اور جب واپس آتی تو اس کو آپ جاگنا کہتے ہیں۔ یہ باقی میرے لیکچر سنیں گے، میری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ تقریباً ساری سمجھ آ جائے گی۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام لیکچر ترتیب وائز ان کو دوبارہ جو ہیں بنائیں تاکہ تمام لوگ جن کی پڑھنے سے جان جاتی ہے وہ سن لیں، شاید سن ہی لے تو ان کی اصلاح ہو سکے۔ کیونکہ جو دن اگتا ہے اس دن نے جانا ہی جانا ہے۔ آپ کی زندگی کے دن گزر چکے ہیں، کافی گزر چکے ہیں، باقی کچھ رہ گئے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر آپ نہیں علم لیں گے، نہیں کچھ کریں گے تو آپ کی جان نکل جانی ہے۔ جب جان نکل جاتی ہے، روح الگ ہو جاتی ہے مٹی کے جسم سے، روشنی کا جسم الگ ہو جاتا ہے مٹی کے جسم سے، تو بس پھر کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر دوبارہ روحیں ان مٹی کے جسم میں تو قیامت کے بعد ہی آنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، موقع نہیں ہے دوبارہ عمل کرنے کا۔ تو خیر ہم سوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو آپ کے اندر ایک انرجی، ایک انٹیلیجنس فورس چل رہی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ آپ کے لیے خون بنا رہی ہے، وہ آپ کے لیے کھانا ہضم کروا رہی ہے۔ جتنا آپ کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، جو فاسد مادے ہوتے ہیں، ان کو باہر خارج کر رہی ہے۔ تو یہ اتنی عقل مند طاقت آپ کے اندر موجود ہے۔ وہ عقل مند طاقت ہی آپ خود ہیں، وہ روح، وہ روشنی، وہ ہی آپ خود ہیں، لیکن آپ بھول گئے ہیں۔ اسی کو آپ نے دوبارہ یاد کرنا ہے کہ میں تو یہ ہوں۔ اسی کا نام تو عرفان خودی ہے۔ عرفان خودی کا پہلا سٹیپ ہی ہے کہ انسان کے اوپر اپنے مٹی کے جسم کے حواس ختم ہو کر اپنے روشنی کے جسم کے حواس جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک روشنی کا جسم۔ تو اسی کو روح کا پہچاننا، اسی کو خود کا پہچاننا ہے کہ اپنے مٹی کے جسم میں رہتے ہوئے اپنے اس مٹی کے جسم کے اندر جو حرکت ہو رہی ہے، اس مٹی کے جسم کے اندر جو ایک نور حرکت کر رہا ہے، جو روح حرکت کر رہی ہے، جو روشنی حرکت کر رہی ہے، جو انرجی حرکت کر رہی ہے، الفاظ کوئی بھی استعمال کر ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تو اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ اور جب ہم اندر جاتے ہیں تو ایک ہی روح ہے ہمارے اندر۔ بھائی نے کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ کون سی روح؟ آپ کے اندر کوئی 3600 روحیں ہیں؟ کہ اللہ پاک نے کو کہا 36 روحیں ہیں؟ یہ الٹ پلٹ سا بتا دیتے ہیں، یہ روح وانی ہے، یہ روح فلاں ہے، یہ روح فلاں ہے، پتہ نہیں کیسے کیسی
میں تو حیران ہو جاتا ہوں، یقین کریں کہیں لکھا اللہ پاک نے صرف اتنا لکھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، آپ ڈال دوں اس میں اپنی جان، اس میں آپ ڈال دوں اپنی روح. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس میں ڈال دوں اپنی روح سے، اب اس میں ڈال دوں اپنی جان سے، تو بات تو مفہوم تو ایک ہی بن جاتا ہے. تو وہیں سے کچھ آیا ہوا ہے، ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. کسی نے لکھا ہے کسی کتاب میں تو اس نے لکھا ہے بابا، اس پہ اس سے دلیل مانگ لیجیے، مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح ایک ہی ہے، کوئی ایسی 2 3 4 5 6 روحیں نہیں ہیں. ہاں ان کا شعور ملنے کا لیول ضرور ہے. جیسے کہ ہم شروع میں جب بیٹھیں گے، آپ راقبہ کریں گے تو آپ کیا کہ اندھیرا ہے، یہ اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ نقطے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نقطے آگے بڑھ کر مزید پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، مزید روشنیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں صرف اپنا ایک وائٹ روشنی کا جسم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور چاندی کی طرح روشن ہوتا ہے، وہی ایسا روشنی کا جسم ہے، ایک ہے. تو روح بس ایک ہی ہے جو آپ کے اندر ہے بس. ابھی آپ سے میں پوچھوں کہ یہ بجلی کی کتنی قسمیں ہیں، آپ کہہ دیں کچھ 3600 کے 4 5 قسمیں تو آپ بتا ہی دیں گے میرے ہمیں. ویسے غور کریں کہ بجلی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جو کرنٹ چل رہا ہے، یہ بجلی کتنی قسمیں ہیں جو آپ کی تاروں میں بہہ رہی ہے، بجلی کتنی قسمیں ہیں اس کی، غور کریں. وہ کرنٹ ہی ہے. ہاں اس کی ماہیت میں فرق ہوتا ہے، وہ آپ کسی چیز کرتے ہیں، لیکن آپ کی روح کو تو کہیں لکھا ہی نہیں ایسا، وہ تو روح ہی ہے بس. آگے آپ کا اس کو سمجھنے میں جو ہے اس کے کرنٹ کو لینے میں ضرور فرق ہوگا، لیکن روح الگ کوئی نہیں ہے، روح ایک ہی بس ہے جو آپ کے اندر موجود ہے. تو جیسے جیسے ہم اپنے اندر جاتے رہتے ہیں، جیسے جیسے ہم اپنے اندر دیکھتے جاتے ہیں، غور کرتے جاتے ہیں، تو ہمارے مٹی کے جسم کے اندر موجود جو روشنی ہے، جو انرجی بہہ رہی ہے، جو کہ ہم خود ہی ہیں، صرف بھولے ہیں، تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے ہمیں اپنا عرفان خود ہی مل جاتا ہے، پہلے سٹیپ. بعد میں اس ہماری روح نے اوپر کی طرف حرکت کرنی ہے، اس عالم نسوت کو کراس کرنا ہے، عالم ملکوت کو نصرت عالم ملکوت کو کراس کرنا ہے، پھر عالم جبروت کو، عالم لاہوت کو، عالم ہاؤت کو، اور مقام وحدت میں جا کر جو روح ہے اپنے اس مین سورس میں چلی جاتی ہے. جب روح اس مین سورس میں چلی جاتی ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے اپنا سارا کانشیس بھول جاتے ہیں کہ میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے بھول جاتے ہیں. آپ کو اس لیے یہ یاد آتا ہے کہ آپ اس مٹی کے جسم میں آنے سے پہلے کہاں تھے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں. جیسے ابھی آپ کی جو زندگی ابھی آپ آئے ہیں، ابھی آپ یہ نہیں آ گئے، اس میں کچھ گزرے ٹائم. کبھی آپ بچے تھے، پھر 5 سال کے ہوئے، پھر 10 سال کے ہوئے، پھر 20 سال کے ہوئے، پھر 25 سال کے ہوئے، کچھ آگے آپ جا رہے ہیں. تو آپ جب ریورس کریں گے تو آپ پہلے وہ 25 سال کا ایکٹ آئے گا، پھر 20 سال کا، پھر 10 سال کا، پھر 5 سال کا، پھر 1 سال کا. اس طریقے سے سارا سٹیپ یا پروسیجر آپ کو یاد آتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنی روح کا عرفان لیتے ہیں، روح کی کھوج کرتے ہیں اپنے اندر، کھوج کیا کرنی ہے، بیسکلی اس سے کنیکشن ہی بنانا ہے. روح تو آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے، اور کوئی ایسا ایک لمحہ بھی نہیں ہے جب آپ کے اندر روح موجود نہ ہو. تو جب آپ اس روح کو دیکھتے ہیں، اس انرجی کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آپ کا شعور بڑھتا جاتا ہے، اور عین ایک لمحے پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک روشنی کا جسم ہوں. یہ میرے نزدیک روحانیت کا پہلی سٹیج ہے. اپنے مٹی کے جسم سے الگ ہو جانا یہ روحانیت کی پہلی سٹیج ہے میرے نزدیک. باقی جو ہے وہ جتنا مرضی کہتے رہے، ان کی مرضی. امید ہے بھائی کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.